السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ صدف منصور، اور آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، آج جو کورس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ڈیولپمنٹ ایجوکیشن، اور اس کا کورس کوڈ ہے 6567۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے کورس کی سیریز کا آج کا یہ لاسٹ پروگرام ہوگا۔ ٹاپک جو آج زیر غور آئے گا اور انڈر ڈسکشن ہوگا وہ ویمن اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے، ڈسکشن بھی ہوگی، سیشن بھی ہوگا ہمارے سوال و جواب کا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں اپنی معزز گیسٹ کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر افشاں ہما۔ سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور آپ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ایجوکیشنل پلاننگ، پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ، فیکلٹی آف ایجوکیشن سے۔ ویلکم۔ تھینک یو۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویمن اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ۔ ٹاپک سب کچھ بتا رہا ہے کہ آج ہمارے یونٹ کے اندر کیا ہوگا، کیا ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ ہم اگر معاشرے کی ترقی کی بات کریں تو ایسا معاشرہ جو ترقی کرتا ہے وہاں پر عورت کے رول کو اور اسٹیٹس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کی نفی نہیں کر سکتے، اس کے کام کو، اس کی کاوشوں کو سراہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ترقی کرے، اس کی اسٹرینتھ کو، اس کی امپاورمنٹ کو سراہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ڈیولپمنٹ کنٹریز کے اگر آپ ترقی پر غور کریں، اس کے انڈیکیٹرز کو دیکھیں، تو آپ کو ان کے تمام سیکٹرز میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس پر بھی مزید بات ہوگی، بہت ساری چیزوں پر ڈسکشن ہوگی۔ میں رخ کروں گی اپنے معزز گیسٹ کی طرف۔ ڈاکٹر افشاں، ہم نے بات کی یہاں پر کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں ویمن کا کیا رول ہو سکتا ہے، مزید کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ نیشنل ڈیولپمنٹ، سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ what do we mean by نیشنل ڈیولپمنٹ۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کے جیسے کہ اس کورس میں اسٹوڈنٹس نے دیکھا ہوگا بہت سے انڈیکیٹرز ہیں۔ نیشنل ڈیولپمنٹ صرف لوگوں کا آپس کا رویہ نہیں ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے، لیکن اس کے بیونڈ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہیلتھ کا سیکٹر ہے، بزنس ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، لا ہے، جسٹس ہے، یو نیم اٹ، انفراسٹرکچر ہے، یہ سب چیزیں مل کے نیشنل ڈیولپمنٹ کہلاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹ میں رول آف ویمن، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں، جتنے سیکٹرز اور سب سیکٹرز ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاپولیشن کا یہ حصہ جو کہ فیمیل پاپولیشن ہے، کیا یہ حصہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، کر پا رہا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی بات کی جاتی ہے تو آپ کو اس میں ایک بحث کا عنصر نکل آتا ہے۔ بالکل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ عورت جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور بچے پالتی ہے، گھر چلاتی ہے، وہ بھی تو نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ادا کرتی ہے۔ وی ڈو ناٹ ڈینائی دا فیکٹ، ٹھیک ہے، بالکل وہ اپنا حصہ ادا کرتی ہے، لیکن جب آپ ان تمام انڈیکیٹرز کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دیٹس اونلی ون جاب، ٹھیک ہے، دیٹس اے میجر جاب۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کام ہے جو وہ کرتی ہے، لیکن دیٹس ون جاب، رائٹ۔ اس کے علاوہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں جابز ہیں جہاں پر فیمیل، اب اس وقت جب ہم 21 سینچری میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں خواتین کافی آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 48% مین، 52% ویمن، اس ملک کی بات اگر کی جائے تو یہ پاپولیشن ہے فیمیل کی۔ ٹھیک ہے۔ جب فیمیل کی یہ پاپولیشن ہے اور 52% آف دا ویمن کو اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، تو 9% آف دا ویمن آر اکنامکلی ایکٹیو، ٹھیک ہے، رائٹ، اینڈ اونلی 2% آف دیم آر ڈوئنگ ویزیبل جابس، ریسٹ آف دیم آر ڈوئنگ انویزیبل جابس۔ یہ تو الارمنگ ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس 52% میں سے کتنا بڑا چنک گھروں کے اندر یا ایک ایسے سینیریو میں اس کو رکھا ہے کہ وہ یا تو کام کر نہیں پا رہی یا وہ انویزیبل، ٹوٹلی انویزیبل رول ہے جو کہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز آپ سے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ پوری قوم اپنا اپنا حصہ ادا کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے سوسائٹی میں ڈپینڈنسی ریشو۔ ڈپینڈنسی ریشو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فار انسٹنس 0 to 14 ایئرز چائلڈ، ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈنٹ چائلڈ ہے، اس سے کسی کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، اور جو ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، وہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ڈپینڈنٹ ہے، آپ ایک تو یہ چنک آف پاپولیشن آپ کے ڈپینڈنسی ریشو میں چلا جائے گا۔ پھر 60 to 65 ایئرس کے بعد
ایک پاپولیشن ہے جو ڈپینڈنٹ پاپولیشن کہلاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی پاپولیشن ہے جو کام کرنے کے قابل رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، وہ بھی ڈپینڈنسی میں چلے جائیں. یہ دونوں چنکس سائڈ پہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو بیچ میں پارٹ رہ جاتا ہے آپ کا، وہ کتنی پاپولیشن ہے، اور اگر آپ نے اس میں سے بھی آدھی پاپولیشن کو فارغ رکھا ہوا ہے تو دیٹ ایڈز ٹو ڈپینڈنسی ریشو. وہ بھی ڈپینڈنٹ ہو گیا آپ کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والی آبادی کے اوپر اتنا بوجھ آ جائے گا کہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ایکسٹرا برڈن ہے. وہ یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ ایکسٹرا برڈن اس لیے ہے کہ کام کی یہ ریشو ڈیوائڈ ہو جانی چاہیے تھی، رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہو جانی چاہیے تھی. اگر وہ رسپانسبلٹی اور وہ ورک لوڈ ڈیوائڈ ہو جائے تو نمبر 1 انڈیویجول بھی بینیفیشنٹ ہوگا اس کا، اور نیشنل ڈیولپمنٹ اچانک سے آپ کو انکریز ہوتی نظر آتی ہے. اس کو ہم کسی بھی لینس سے دیکھیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ خواتین جب بھی کسی کام کی طرف راغب ہوتی ہیں تو بڑی پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے صفائی کرنی ہے تو کمپلیٹ صفائی کرنی ہے، کوکنگ کرنی ہے بہترین کوکنگ کرنی ہے. وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کی طرف فیمیلز کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. اوور آل پکچر بڑے سینیریوز میں مین ورک بیٹر. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے وہ مائنیوٹ ڈیٹیلز دیکھنے والی پاپولیشن کی آنکھیں بند کر دیں یا اس سے دکھانے کا کام ہی نہیں لیا، اس کو بتانے کا کام ہی نہیں لیا، تو آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کتنی ہرڈلز کھڑی کر دیں. اب بیچارہ آدمی، لوگ تو کہتے ہیں نا بیچاری عورت، میں کہتی ہوں بیچارہ آدمی اس معاشرے میں اتنا زیادہ کام کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ جس کو میرا پارٹنر کہا گیا ہے وہ مجھے کہاں کہاں ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں اگر رورل ایریاز میں دیکھتی ہوں تو بلکہ سینیریو بہتر ہے. خواتین زیادہ اچھی طرح اپنا رول پلے کریں. بے شک وہ بھی انویزیبل میں آ جاتا ہے بہت دفعہ کیونکہ ان کے کئی ریکارڈز نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتے، لیکن اربن ایریا میں یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ خواتین اس طرح سے پارٹ پلے نہیں کر پاتی جیسے وہ کر سکتی. اچھا، ایسا کیا ایلیمنٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ کیا کچھ ایسے ویلیوز اور نارمز ہماری جو ہے وہ ایک بیریئر بن کے سامنے آ جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پیپل آر گیٹنگ مور اینڈ مور پازیٹیو ٹورڈز فیمیل ایجوکیشن، بٹ دے آر اسٹل ناٹ ویری پازیٹیو اباؤٹ فیمیلز ورک، فیمیلز جابس. ان کو پریکٹیکلٹی کی طرف ہم لوگ شاید اتنا نہیں لے کر آتے. تھوڑی اپوزیشن فیمیل کو دیکھنی پڑتی ہے. ایجوکیشن کے اوپر لوگوں کے پاس ابھی اویئرنیس آ چکی ہے. خواتین کی ایجوکیشن ماشاءاللہ بڑی ماسٹرز کرتی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں. کچھ اسٹیٹسٹکس ہم ایچ ایس سی کے لیے تیار کر رہے تھے تو مزہ یہ آ رہا تھا کہ ماسٹرز میں فیمیل کی پاپولیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور میل کی پاپولیشن کم ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد لڑکے نے کام پہ لگ جانا ہے، اور خواتین کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بچی آگے پڑھ لے، جب تک گھر بیٹھی بھی آگے پڑھتی رہے. تو وہ ہائر ایجوکیشن میں زیادہ جا رہی ہیں اور لڑکوں کا ایک گیپ آتا ہے، اچھا خاصا گیپ آتا ہے. پھر جا کے وہ ایجوکیشن کی طرف کوئی واپس آ پاتا ہے، کوئی نہیں آ پاتا، کوئی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن لے لیتا ہے. لیکن ایجوکیشن میں خواتین کافی زیادہ ہیں. ورک فورس میں ابھی بھی خواتین سرٹن فیلڈز میں بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، تمام فیلڈز کی بات نہیں ہم کرتے، ایجوکیشن میں بہت ہیں، ایجوکیشن میں زیادہ بڑا ریشو فیمیلز کا ہے، لیکن جو اور پریکٹیکل اورینٹڈ جابز ہیں اس میں نہیں ہیں. اچھا، اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں آبویسلی بات تو جا کے ٹھہرتی ہے نا کہ سوسائٹی آپ کی ڈیولپ نہیں کر پا رہی. آپ کا میجر انڈیکیٹر ہے کہ آپ کی پریکٹیکلٹی میں ڈپینڈنسی بہت زیادہ. ایک پوائنٹ پہ جا کے ڈپینڈنسی آ جاتی ہے. ارلی اسٹیجز میں عورت کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ کسی نہ کسی میل ممبر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی. ایسے پوائنٹ پر کیا اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور اویئرنیس خالی لیڈیز کی طرف یا جینٹس کی طرف بھی؟ اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے پوری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، خاتون کو روکنے والا صرف مرد نہیں ہوتا، خاتون کو روکنے والی اس کے ساتھ کی خواتین بھی ہوتی ہیں. بالکل بالکل، ٹھیک ہے، اور ان سرٹن کیسز مرد بھی ہوتا ہے، اور ان سرٹن کیسز اس گھر کی خواتین اور مرد ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کروا دیں گے، لیکن اوور آل سینیریو ان کو اجازت نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، سوسائٹی ان کو اجازت نہیں دے رہی، لوکل کمیونٹی ان کو اجازت نہیں دے رہی. تو پھر جب ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو پھر صرف اس خاتون کو اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام چھوٹے سے بڑے سرکلز تک سب کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر افشاں، بہت اچھی گفتگو جاری تھی آپ کے ساتھ، آپ کی جانب دوبارہ بھی رخ کریں گے، لیکن اس وقت ہم شامل کریں گے اپنے دیگر پینلسٹ کو اور پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسٹوڈنٹس اس وقت ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہر، اور ڈاکٹر اظہر کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ ڈاکٹر اظہر، ویلکم کروں گی میں آپ کو۔ سب سے پہلے ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دا پالیسی میجرز فرام 1947 ریگارڈنگ ویمن؟ جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کے اب تک وومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا ایفرٹس کی گئی ہیں۔ اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ تھا 1955 سے 60 کا، اس میں یہ دیکھا گیا کہ خواتین اور جو گرلز اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایجوکیشن پہ برابر توجہ دینی چاہیے۔ تو پہلے 5 سالہ منصوبہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا کہ ان کو ایکول رائٹس پہ ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں۔ 1960 61 62 میں ایجوکیشن یہ وومن کے لیے سوشل سیکٹر ایک قائم ہوا، اور سوشل سیکٹر ڈویژن ایک بنایا گیا جس میں دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ رورل ایریا میں، اربن ایریا میں جو پور ایریاز تھے وہاں خواتین کی ایجوکیشن اور ان کے لیے بہت سارے کام کیے گئے، جن میں ان کے مختلف ادارے قائم کیے گئے، انڈسٹریل ہوم قائم کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وومن ڈویژن قائم کیا گیا باقاعدہ 1979 میں۔ وومن ڈویژن نے بعد میں منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ کی شکل اختیار کر لی۔ منسٹری آف وومن ڈیولپمنٹ میں خواتین کی ایجوکیشن کے لیے، خواتین کی ارننگ کے لیے اور ان کا رول جو اکنامک اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت سارے کام کیے، جن میں میں نے ابھی ذکر کیا کہ مختلف قسم کے یعنی ان کے ہاسٹلز قائم کیے گئے، ان کے لیے انڈسٹریل ہومز قائم کیے گئے، دستکاری اور پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے، اور آج لیٹسٹ جو ہیں ان کے لیے دیکھنے منسٹری میں بہت سارے کمیشنز قائم ہیں جو خواتین کے لیے کام کرتے ہیں، خواتین کے رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں یہ 50% آف دا پاپولیشن آف دا کنٹری ہیں، اور اگر ہم 50% پاپولیشن آف دا کنٹری کی ڈیولپمنٹ کا نہیں سوچیں گے تو مقصد ہے کہ ہم نے آدھا ملک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بغیر چھوڑ لیا۔ تو ابھی جو لیٹسٹ قوانین بنائے گئے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے، ان میں مثال کے طور پہ ہیراسمنٹ قوانین ہیں، اور ایک بڑا قانون جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکول رائٹ قانون، جہاں بھی جاب اناؤنس ہوگی وہاں ایکول رائٹس ہوں گے اور ایکول اپرچونٹیز ہوں گی وومنس کے لیے اور مینس کے لیے۔ تو یہ ابھی تک جو ہے خواتین کو، اب آپ دیکھیں کہ آپ کی آرمڈ فورسز میں خواتین کی شمولیت ہو گئی ہے۔ آرمی میں پہلے تو ایسے ایریاز میں تھی کہ ہیلتھ سیکٹر میں تھی، اب آپ فائٹر پائلٹ آپ کی خواتین ہیں۔ تو آپ نے 1947 سے لے کے اب تک بہت ساری ہم نے ایفرٹس کی، جن کی بنیاد پہ آج ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ایکول کھڑی ہیں، اور ملک کی ترقی کے لیے یا فار دا اکنامک ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری دے پلے ایکول رول ایز دا مینس۔ جی، ڈاکٹر اظہر تھے ہمارے ساتھ، میں ان کا یہاں پر شکریہ ادا کروں گی اور اگلے پینلسٹ کی جانب میں رخ کروں گی۔ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ یہ رکھوں گی کہ جب معاشرے کی ترقی کی بات آتی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، تو خواتین کا ایک خاص رول ہوتا ہے، کچھ دفعہ جو ہوتا ہے وہ رول انویزیبل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سوال لے کر جاؤں گی ڈاکٹر طارق کے پاس۔ جی طارق صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم بہت شکریہ اس اچھے سوال کرنے کا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ میں اس کویسچن کو آنسر کروں تو میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو اکنامکس کے کانسیپٹ کے پرسپیکٹیو کے اندر جانا پڑے گا، اکنامکس کے ورلڈ ویو سے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا۔ جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کی کئی ڈیفینیشن ہیں، لیکن اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے جو میں اس کی آپریشنل ڈیفینیشن کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دس از دا سائنس آف ویلتھ۔ اکنامکس سے مراد ہے سائنس آف ویلتھ، یعنی جب ہم ہر چیز کو مانیٹری ٹرم میں سوچنا شروع کر دیں تو اس کو ہم اکنامکس کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آسانی کے سمجھانے کے لیے میں کہوں گا کہ یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جو شیخوں کی طرح سوچتی ہے، یعنی ہر چیز کو مانیٹری ٹرم میں دیکھنا اب ہم نے۔ جب ہم ہر چیز کو مانیٹری ٹرم میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
اب پاکستان کی اگر ہم ڈیموگرافک کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے اندر 51% میل ہیں اور 49% فیمیل ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ دونوں 50-50% ہے، یعنی آپ کا آدھا ارننگ ہینڈ جو ان سے ہے وہ میل ہے اور آپ کا آدھا ارننگ ہینڈ جو ان سے ہے وہ فیمیل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے، میں نے کہا نا شیخوں کا پرسپیکٹیو ہے، جب ہم اس اینگل سے بات کر رہے ہیں تو پھر ہم جس سے جو بھی سروسز لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں پے کرنا پڑتا ہے۔ ہم جس سے جو بھی کام لے رہے ہیں، اگر آپ کسی مزدور کو لے آئیں کہ آج ہمارے گھر وہ مزدوری کرے گا تو آپ کو شام کو اس کو پے کرنا پڑے گا، اس نے آپ کو سروسز پے کی اور آپ نے اس کو اس کے مقابلے میں اجرت پے کر دی۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں اور اپنی فیمیل کا انویزیبل رول ان ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ ہماری خواتین کس طریقے سے ہمیں معاشی طور پہ ہماری معاونت کر رہی ہیں، اگر اس طریقے سے ہم دیکھیں تو ہمیں اس خاتون کے، جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ ہیڈنگ موجود ہے رول آف ویمن ان نیشنل ڈیولپمنٹ، کہ اگرچہ وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر اپنا رول تو پلے کر رہی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، تو ہم اس رول کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا انویزیبل رول ہے جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنا رول تو پلے ہو رہا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آئیے اس کا پہلے والا رول لیتے ہیں کہ آپ کسی کو بیاہ کر لے آئے اور وہ آپ کی ہاؤس وائف بن گئے۔ جب وہ آپ کی ہاؤس وائف بن گئی، اس لائف کو ذرا تھوڑا سا میں نے کہا نا اکنامکس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ شادی شدہ نہیں تھے اور اب آپ شادی شدہ ہیں، جب آپ شادی شدہ نہیں تھے اور ہاسٹلائز لائف کو گزار رہے تھے تو اس وقت آپ کو اپنے کپڑے بھی استری کروانے پڑتے تھے، اس کے لیے آپ کو اجرت دینا پڑتی تھی، آپ کو اپنے کپڑے دھلوانے پڑتے تھے، آپ کو اس کے لیے اجرت دینا پڑتی تھی، آپ کو اپنا ناشتہ بنانا خود پڑتا تھا، اس کے لیے آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا تھا، ٹائم کی بھی قیمت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کا ٹائم کنزیوم ہوتا تھا، یا پھر آپ کو باہر جا کے اس کو کھانا پڑتا تھا، تندور سے روٹیاں لانی پڑتی تھی۔ یہ ساری وہ اکنامک ایکٹیویٹیز تھی جو آپ جب شادی شدہ نہیں تھے تو یہ ساری باتیں آپ کر رہے تھے۔ اب واپس آئیے اس رول کے اوپر، آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کر لی اور شادی کر لی، سنت نبوی بھی پوری ہوگی، لیکن اب اس فیمیل کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ اس کو دیکھیے۔ جو ہی وہ آپ کے گھر کے اندر آئی، آپ کے کپڑے دھونے کا، آپ کے کپڑے استری کرنے کا، آپ کی چائلڈ ریئرنگ کا، آپ کے اور معاملات جو ان سے ہیں، صبح جب ہم اپنے گھر کے لیے نکلتے ہیں کہ جناب کپڑے استری ہوئے ہوئے ملتے ہیں، جوتے پالش ہوئے ہوئے ملتے ہیں، یہ ساری کنٹریبیوشن اگر یہ سروسز مجھے باہر سے لینا پڑتی تو ان سروسز کے لیے مجھے پے کرنا پڑتا، لیکن وہ جو اللہ کی نیک بندی ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ تمام کے تمام کام بغیر پیسوں کے کر رہی ہے۔ یہ اس کا وہ انویزیبل رول ہے، یہ جو شہروں میں ہو رہا ہے، میں ابھی دیہات کی طرف نہیں گیا، یہ وہ رول ہے جو شہروں کے اندر ہو رہا ہے۔ جب آپ واپس جاتے ہیں کھانا پکا ہوا ہوتا ہے، روٹیاں پکی ہوئی ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کو پیسہ دینا پڑتا، لیکن اب اس خاتون کی وجہ سے وہ جو رول ہے فیمیل کا کہ اس نے آپ کے ان تمام ایکسپنسز کو کرٹیل کر لیا، بچا لیا۔ اب کوئی بچہ یہ نہ کہ سوال کر دے بعد میں کہ جی وہ جو اس کے اخراجات ہیں وہ کدھر جائیں گے، وہ میں بات نہیں کر رہا، وہ جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ وہ کوئی چارج نہیں کر رہی، یہ اس کا انویزیبل رول ہے جو وہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر کی کر رہی۔ اب آئیے دوسری سائڈ کے اوپر چلتے ہیں، رولر ویمن، وہ ہماری خواتین جو دیہاتوں کے اندر موجود ہیں اور دیہاتوں کے اندر وہ والا رول پلے کر رہی ہیں جو کسی جگہ موجود ہی نہیں ہے، جو کسی کھاتے کے اندر نہیں آ رہا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم کسی اور سے یہ کام لیتے تو اس کے اگینسٹ ہمیں کتنی اجرت دینا پڑتی۔ وہاں پہ جو دیہات ہیں وہاں پہ ہماری فیمیل جونسی ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ فیلڈز کے اندر کام کر رہی ہیں، وہ جو کام مرد کرتے ہیں وہی کام ان کی خواتین اس طریقے سے کر رہی ہے، چاہے وہ بیج کی بوائی ہو، چاہے وہ فصلوں کی کٹائی ہو، یا وہ فصلوں کی حفاظت ہو، وہ سارا کام وہ کر رہی ہیں۔ پھر گھر کے اوپر جو انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے چارہ کاٹنا، ان کے لیے چارہ بنانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارے کا سارا عورتوں کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس، مکھن بنانا ان کی ذمہ داری، لسی بنانا ان کی ذمہ داری، خانہ داری ان کی ذمہ داری، اور جو چھوٹے جو کچن کی چیزیں ہیں ان کو بونا اور کاٹنا وہ ساری ان کی ذمہ داری ہے۔ ان تمام کاموں کے اندر ہماری خواتین ایک خاموش ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، یہ وہ ان کی وائٹل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اکانومی کر رہی ہیں۔ اگر یہ سارے کا سارا کام ہی مردوں کو کرنا پڑتا تو اس کے اگینسٹ ہمیں اجرت دینا پڑتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جی این پی کا یا جی ڈی پی کا تقریباً 30 سے 35% یہ وہ پیسہ ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ہماری فیمیل، جو انویزیبل ہے۔ ویزیبل رول تو وہ ہوں گے جو آگے سوال آئے گا تو اس میں باقی پارٹیسپینٹ اس کو کلیئر کریں گے، لیکن یہ وہ انویزیبل رول ہے جو خواتین ہماری پے کر رہی ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر، لیکن یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو ہم مشکور ہیں کہ اس جو ہماری 50% پاپولیشن کا تقریباً آدھے ہم لوگ ہیں، تو آدھے مرد کام کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آدھا کام جو ان سا ہے وہ ہماری خواتین نے سنبھالا ہوا ہے۔ جی
طارق صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. اگلے پینلسٹ کو میں شامل کروں گی اور ہیں ہمارے ساتھ میڈم ثروت. اور میم ثروت سے میں یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گی کہ ابھی ڈاکٹر طارق صاحب ہمیں بتا رہے تھے سوسائٹی کے اندر خواتین کے انویزیبل رول کے بارے میں. آپ خواتین کے ویزیبل رول کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ جی، جہاں تک بات ہے خواتین کے ویزیبل رول کی ان اکنامک ڈیولپمنٹ میں، تو آپ خود دیکھیں کہ ہمیں ہر شعبے میں اب خواتین نظر آتی ہیں. آپ جہاں جس شعبے کی طرف دیکھیں گے وہاں خواتین آپ کو نظر آئیں گی. آج سے 2 عشرہ پہلے کی بات ہے کہ وہاں آپ کو کسی شعبے میں بہت کم، اور کئی شعبے ایسے تھے جہاں پر آپ کو خواتین بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آتی تھی. جیسے آرمی کا شعبہ ایسا تھا جہاں پر آپ کو بہت کم خواتین نظر آتی تھی. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ کو ہر شعبے میں، نیوی میں آپ دیکھیں وہاں پر خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایون ایسے شعبے جو مشقت طلب ہوتے ہیں، جیسے خواتین کمانڈوز کے رول کو بھی وہاں پر پرفارم کر رہی ہیں. درس و تدریس کے شعبے سے خواتین جو سال ہر سال سے وابستہ ہیں ابھی بھی موجود ہیں، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ آپ میڈیکل کے شعبے کی طرف جائیے تو وہاں بھی خواتین آپ کو ملیں گی. اگر آپ بات رورل ایریاز کی کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین، جہاں پر 70% آبادی ہماری خواتین کی ہے، وہاں پر وہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور جسے صرف پارٹ ٹائم کنسیڈر کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ فل ٹائم اس جاب کو کر رہی ہوتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ لائف سٹاک کا شعبہ ہمارا ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے ہماری. یہ سارے وہ شعبے ہیں جہاں پر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہروں کی طرف آپ جائیں تو خواتین نہ صرف آپ کو جہاز اڑانے میں نظر آئیں گی، بلکہ وہاں سے لے کر ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اور ہوپس ہو کہ جس رفتار سے خواتین ہر شعبے میں آ رہی ہیں، اس رفتار سے تو ہمیں کچھ عرصے میں خواتین بہت زیادہ نظر آئیں گی. اور یہ اچھی بات اس سینس میں بھی ہے کہ ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے وہاں خواتین کا اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا رول بہت اہم ہے. اسی کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ خواتین کو ہر شعبے میں بہت جلد، ہر ایسے شعبے میں بھی جہاں آپ کو ابھی بھی ان کی نمائندگی کم نظر آتی ہے، چند ہی سالوں میں وہ بھی ہمیں زیادہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. جی میم ثروت، آپ ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شمولیت کے لیے. مزید آگے بڑھیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موجود حامد صاحب. حامد صاحب کو میں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گی. حامد صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ نیشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، خواتین کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، ایسے کون سے مسائل ہیں جو ترقی کی راہ میں ہو سکتا ہے ایک بیریئر بن کے سامنے آتے ہوں؟ ان مسائل کو آپ کس انداز سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اس پر وضاحت کریں گے؟ جی، پاکستان میں ویمن ایجوکیشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا. ہم ویمن کا رول 2 طریقے سے دیکھتے ہیں. رول آف ویمن ایز بینیفیشری، کہ شی از ریسیپینٹ آف ٹریننگ ایجوکیشن، یا رول آف اے چینج ایجنٹ، کہ وین شی از آکوپائنگ سم سیٹ، سم پوزیشن. تو ان دونوں اسپیکٹس میں ہم ان کے ایشوز دیکھیں تو جب وہ ایجوکیشن کے پروسیس میں ہے تو اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ ان کی فیمیل ایجوکیشن کی، گرلز ایجوکیشن کی، ایجوکیشن اپرچونٹیز کہ گرلز سکولز، تو اس میں جو بڑا کردار ہے وہ ہمارے پاس اویئرنیس کا ہے. جو پیرنٹس ہیں وہ پریفر کرتے ہیں، ہمارا ٹریڈیشنل کلچر ہے، پیرنٹس پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھے، وہ بعد میں ہماری سپورٹ ہوگا. جو ریلیجیس فیکٹرز ہیں وہ بھی ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کی جائے، دنیاوی تعلیم کا فائدہ نہیں ہے، اس طرح کر کے بھی کوئی موٹیوز ہیں. تو اس طرح کے ہمارا ایک ایشو ہے ان کی کہ سب سے پہلے ان کی ایجوکیشن ہو. جب ان کی ایجوکیشن اپرچونٹیز وہ اویل کر سکیں تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ وہ ایز چینج ایجنٹ اپنی فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دیں. اس وقت تو وہ اپنے چینج ایجنٹ کے آپ کے پاس 2 اپرچونٹیز ہیں، یا وہ کسی طرح جاب کریں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھ کے اپنا رول پلے کریں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے اپنا کنٹریبیوشن ضرور کی ہے کہ عورتوں کے لیے انہوں نے کوٹا سسٹم رکھ دیا امپلائمنٹ کے لیے، ایڈمیشن کے لیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ضرورت ہے
کہ وہ لوگ جو اب ایک طرف یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، اور ایسی ہمارے پاس لاٹ موجود ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں لیکن وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. ایک یہ بھی ایشو ہے. ایک ہمارے پاس ایشو ہے ان ایمپلائمنٹ کا، کہ اگر بچیاں پڑھ گئی ہیں تو ان کے پاس اپارچونیٹی نہیں ہے اپنی جاب کی. اور ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے کہ اتنی لاٹ پڑھ گئی ہے اور وہ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اس لیول کا ان کو جاب اپارچونیٹیز نہیں دے گی. انڈر ایمپلائمنٹ کا کنسیپٹ ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پبلک اویئرنیس کی بڑی ضرورت ہے. ہمارا آئیڈیالوجیکل بیسس پہ کلچر ہے تو ہمارا بلیف زیادہ تر ریلیجیس اسکالرس پہ جاتا ہے کہ جو وہ کہیں گے، لوگوں کا بلیف ہے کہ وہ ان پر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو علماء اکرام کا اس سلسلے میں یہ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پبلک اویئرنیس کی طرف جائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بیٹا اور بیٹا یا بیٹی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اولاد ہے، تو وہ اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں اور ان کو ایکول اپرچونیٹیز دے دیں. بہت شکریہ حامد صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں رہنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے پینلسٹ کی بات کریں گے. اب شامل ہونے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ میڈم طاہرہ، اور میڈم طاہرہ کو سب سے پہلے اپنے پروگرام میں باقی تمام پینلسٹ کی طرح ویلکم کروں گی. میم طاہرہ، آپ سب سے پہلے آپ یہاں پہ یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے معاشرے کو دو طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں، رسپانسبلٹیز کے حوالے سے بھی اور انڈر پریویلیج اور پریویلیج ہونے کے حوالے سے بھی. ہم کہتے ہیں جی رورل ایریاز کے اندر یہ ڈیفینیشن ہے اور اربن ایریاز کے اندر یہ ڈیفینیشن ہے. رورل ایریاز کی جب بات کی جاتی ہے تو خواتین کے کردار کو آپ ہمارے گاؤں میں، دیہات میں کس انداز سے دیکھ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ انڈر پریویلیجڈ خواتین ہیں؟ کیا ان کا کردار واقعی ایسا ہے کہ جس پہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے؟ جی صدف، آپ کا یہ بہت اہم سوال ہے، اور نہ صرف اہم ہے بلکہ اس کی نوعیت بھی بہت امپورٹنٹ اس سینس میں ہے کہ ہمیں اس ایریا کو بہت غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی آبادی زیادہ تر دیہات میں ہے، اور دیہات میں آبادی ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں دیہات کی آبادی کو تو اس میں زیادہ تر ایگریکلچر یا زراعت پیشہ افراد جو ہیں وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں. اور خواتین جو ہیں ان کا ویزیبل اور انویزیبل رول اس میں بہت زیادہ ہے. جب ہم ویزیبل اور انویزیبل رول کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ایگریکلچرل بیس اکانومی کی وجہ سے اکانومی کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور کلچر کے اندر ویمن کا رول جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کس طرح سے اہم ہے کہ دیہات کے اندر جو خواتین ہیں وہ آپ کے دو طرح سے کام کرتی ہیں. ایک کام وہ ہے جو کہ پروڈکشن کے اندر آتا ہے، جو آپ کی فارمنگ کے اندر ہے، کاشتکاری کے نظام کے اندر ہے. کاشتکاری کے اندر خواتین کھیتوں کے اندر بھی کام کرتی ہیں، تمام کے تمام فصلوں کی اگائی سے لے کر اور فصلوں کی کٹائی اور اس کو سنبھالنے تک کے تمام پروسیس کا وہ اہم کارکن اور حصہ رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو ہم لائف سٹاک کہتے ہیں، یعنی کہ مویشیوں کو پالنا، جانوروں کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ان سے متعلق تمام کی تمام روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ خواتین ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ تو ہوگی آپ کے وہ دو ظاہری طور پر یا ویزیبل رول اکانومی کے جو خواتین کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بھی دیہات کی خواتین کی ہی اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کا کنٹری کا مین آپ کہہ سکتے ہیں کلچرل اور سوشل آئیڈینٹی جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہی کی وجہ سے ہے. اگر صدف اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک اور ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم انویزیبل رول کہتے ہیں. اور انویزیبل رول کیا ہے؟ دیہات کی خواتین جو ہیں چاہے پانی بھر کے لانا گھر کے پینے کے لیے، فصلوں گھر کے لیے جس طرح سے آپ کہتے ہیں لکڑیاں اکٹھی کرنا، ایندھن کا سارا انتظام کرنا، خوراک کی فوڈ کی پریپریشن کرنے کے ساتھ خوراک کو یا فوڈ کے آئٹمز کو پریزرو کرنا، جس طرح سے آپ کہتے ہیں گندم ہے، فصلیں ہیں، ان ساروں کو پریزرو بھی کر رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تمام نشو و نما سے لے کر ان کی پرورش سارے کی ساری ذمہ داری دیہات کی خواتین کے پاس ہی ہوتی ہے، انہی کے سر پہ ہوتی ہے. ان خواتین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جو بڑے بزرگ ہیں، کوئی معذور افراد ہیں تو ان کو بھی دیکھنا، گھر کی تمام مینٹیننس کی، صفائی کا، یہ تمام جو ذمہ داری ہے یہ دیہات کی خواتین کے اوپر ہی ہے. اب یہ ایسے کردار ہیں
جن کو کہ اکنامکلی کہیں میئر نہیں کیا جاتا ہے. ان کو کہیں پر جس طرح سے ہم ایگریکلچر کہتے ہیں تو زراعت جو ہے ایک ایسا جس کے اندر ہڈن ان امپلائمنٹ موجود ہوتی ہے, اور ہڈن ان امپلائمنٹ سے مراد یہ ہے کہ لوگ ویزیبل ہوتے ہیں کہ جی وہ کچھ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اس کام کو پریکٹیکلی یا اکانومیکلی کہیں پر بھی کیلکولیٹ نہیں کیا گیا ہوا ہوتا. ہاں یہ ہے کہ ایسی سچویشن کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی دیہات کی خواتین کو امپاور کریں ان کو ایجوکیشن کے تھرو, ان کو انٹرپرینیورشپ کے ذریعے امپاور کریں تاکہ وہ جو اپنے ڈیلی روٹین کے کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی کر سکیں اور اپنے معاشرے میں, سوسائٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کے اندر جو ہے وہ افیکٹولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو جی ضرور یہ ہماری جو خواتین ہیں دیہات کے اندر ان کے لیے بہت اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے کردار کو نہ صرف سراہا جائے بلکہ ان کی نمائندگی دی جائے, ان کو ان سے متعلق پالیسیز کے اندر, ڈیسیجنز کے اندر جو ہے وہ ان کا حصہ دار بنایا جائے, ان کو لیڈرشپ کے اندر ان کا کنٹریبیوشن یا ان کا کردار جو ہے اس کو ادا کرنے میں مددگار ثابت ہونا چاہیے اور اس پر بھی یہ کرنا چاہیے. جی ضرور میں یہ کہوں گی ان کنکلوڈنگ سینٹنسز کے ساتھ کہ دیہات کی خواتین ملکی اکانومی کے اندر, دیہات کی زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ہماری معاشرے کی اور ہماری اکانومی کی بیک بون میں حصے دار ہے. ہمیں ان کے مسائل, ان کے صحت کے مسائل ہوں چاہے ان کی تعلیم کے مسائل ہیں, ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر افشاں, آپ نے سارے ڈسکشن سنی ہمارے جتنے بھی پینل ممبرس تھے. خواتین کے کردار جو دکھتا ہے اور جو نہیں دکھتا, ویزیبل اور نان ویزیبل جو رولز ہیں خواتین کے, ہم نے اس سب کے اوپر بات کی ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارا سوسائٹی کی ایک ڈیفینیشن سی ایک ڈیفائن ہو چکی ہے, عورت کا رول ڈیفائن ہو چکا ہے, اس میں آپ عورت کی جب ڈیسیجن میکنگ کی بات آتی ہے آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوا دیکھتی, کیا اس کو اتنی امپورٹنس ملتی ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے؟ بات صرف امپورٹنس ملنے کی نہیں ہے, عورت کی جو گرومنگ پہلے آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر یس امپورٹنس, اور تھرڈ تھنگ از اپرچونٹی. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں بڑا امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے آپ خاتون کی اپ برنگنگ کیسے کریں, آپ گرلز اپ برنگنگ کیسے کریں, کیا گرلز اپ برنگنگ آپ اس اسٹرینتھ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیژن میکر بن سکیں. فار انسٹنس میں ہمیشہ اپنی اماں کو یاد کرتی ہوں ایسی باتوں پہ کہ میری والدہ ہم تینوں بہن بھائیوں کے بیگ میں فیس کارڈ اور فیس رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی تینوں خود جاؤ گے اور فیس سبمٹ کرو گے. میرا فیس کا کارڈ اور باقی کے پیسے بھائی کے بیگ سے نکل آئے, تو شی آسکڈ مائی بردر کہ اس کی فیس تم نے پے کی ہے؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا تم نے کیوں پے کیا جب میں نے کہا تھا کہ یہ بھی اپنی خود کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ اس کا قد چھوٹا, یہ کھڑکی تک نہیں پہنچی. ہم نے کہا آئندہ سے تم اس کو اسٹول رکھ کے دو گے لیکن یہ اپنی فیس خود پے کرے گی. والدین کا کتنا اہم رول ہو گیا ہے. اب یہ گرومنگ ہو رہی ہے بچی کی کہ یہ اپنے کام خود کرے گی, یہ وہاں ڈیسیجن خود لے گی, جو بھی پروسیس چل رہا ہے اس کو خود فیس کرے گی. بی دیئر فار ہر بٹ ڈونٹ اسٹاپ ہر فرام بینگ ایٹ دا فرنٹ. بینگ ایٹ فرنٹ نہیں سکھاتے ہم بچے کو. جب بینگ ایٹ فرنٹ نہیں سکھا رہے بچیوں کو اسپیسیفکلی, تو وہ ایک قدم پیچھے رہنا عادت پڑ جاتی ہے. بالکل سے آپ نے بچوں کو ہی ڈیفائن کر دیا نا کہ تم پیچھے رہ کے کام کرو گے, کہ میری جگہ میرا بھائی کر دے گا, میری جگہ میرا باپ کر دے گا, پھر میری جگہ میرا خاوند کر دے گا, پھر میری جگہ میرا بیٹا کر دے گا. رائٹ, کیوں؟ یہ آپ نے اپ برنگنگ میں ڈال دیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ پڑھ لکھ گئی, سب کچھ ہو گیا. آپ ابھی میں پچھلے 4-5 سال سے جب سے میں واپس پاکستان آئی, میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں, ہر ایونٹ میں اینکر عورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو کانٹینٹ بیسڈ گفتگو ہو رہی ہے وہ بندہ کر رہا ہے. اینڈ آئی ایم لٹرلی شاکڈ کہ کیوں, کیا خاتون کے پاس یہ تمام علم موجود نہیں ہے؟ اسپیکرز میں خواتین کی تعداد کم ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ تو ہے ہی نہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پہ کم ہے. میں لیڈرشپ سمٹ ہر سال اٹینڈ کرتی ہوں. لیڈرشپ سمٹ وہ سمٹ ہے جہاں پہ تقریباً پرائیویٹ پبلک آرگنائزیشنز کے لیڈرز آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور آپ یقین کریں کنٹینیوسلی دیکھ رہی ہوں کہ ہال میں خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے کیونکہ لیڈرز آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ لیڈرشپ پوزیشن تک خاتون کو نہیں لے کے جا رہے. لیڈرشپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ لیڈرشپ پوزیشنز پہ ہے.
आप अगर लीडरशिप पोजीशंस पे ये रेशो देखें तो ख़वातीन की रेशो कम होती चली जाती है। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। इफ़ दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन दोज सीट्स तो फिर वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगी ना, वरना तो आप अगर ये कहेंगे कि जी ख़वातीन अपना किरदार अदा कर रही हैं डिसीजन मेकिंग में, द आंसर विल बी नो। बिल्कुल ठीक। बट द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि डिसीजन मेकिंग पोजीशन के ऊपर आप ख़वातीन को कितना जाने दे रहे हैं। अगर आप उन लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर आते आते ये सोच लेते हैं कि नहीं यार ये तो खातून है, इसके तो आवर्स भी कम रखो, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी कम रखो, हाँ इसका सब कुछ कम रखो, तो फिर क्योंकि कम रखना है तो फिर इसको इसकी पोजीशन पे मत जाने दो, तो ये तमाम चीज़ें हर्डल बन जाती हैं कि ख़वातीन उन पोजीशंस में पहुंचती ही नहीं हैं कि वो एक वॉइस दिखाई दें। हैविंग सेड दैट ऑल, बेनज़ीर भुट्टो is an example for the whole world from a society like Pakistan. बिल्कुल सही। एक बंदी जिसको पूरी ग्रूमिंग मिली, राइट, एक इंटेंशनल ग्रूमिंग मिली, फिर उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, उसको इम्पोर्टेंस मिली और उसको वो पोजीशन मिली, तो उसने डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एक्सेप्टेंस भी तो मिली ना। हाँ, एक्सेप्टेंस भी मिली, ये भी बड़ी बात है। तो हमारे सोसाइटी की तरफ से ये बड़ा ज़रूरी है। अभी हमने इस पे बहुत सारे फोरम्स करवाए हैं और हमारे स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी को इसमें बड़ा एज है, ठीक है। एक तो ये कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा फीमेल है, अब अभी अगर आप फैकल्टी की पॉपुलेशन निकालें वो भी ज़्यादा फीमेल है, राइट। और माशाल्लाह से लास्ट ईयर एक इवेंट हो रहा था तो मैंने देखा डायरेक्टर बैठी हुई थी IET, डीन बैठी हुई थी सोशल साइंसेज, उसके साथ बैठी हुई थी डायरेक्टर औरिक। तो मैंने इन तीनों की तस्वीर खींच के डाली कि ये देखें ये 3 की पोजीशंस हैं और ख़वातीन बैठी हैं। ऐसे इदारों को एग्जाम्पलीफाई करें, ऐसे इदारों की सक्सेस स्टोरीज सामने लेके आएँ कि जब ख़वातीन को आप लीडरशिप पोजीशन देते हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर देते हैं, तो हाउ वेल दे डू। ऐसा कतन कोई ये भी बड़े मुबालगा रही है कि पता नहीं कोई ख़वातीन की अक्ल कम होती है, नहीं, सॉरी, अपॉर्चुनिटी कम होती है, ग्रूमिंग डिफरेंट होती है। अक्ल अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला ने सारों को बड़ी बराबरी की दे रखी है। और इतनी लिमिटेशंस के बाद अगर इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज निकलती है तो इसका क्रेडिट ख़वातीन को ही जाता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने आज वजाहत की कि ख़वातीन का किरदार कैसे होना चाहिए, अब ब्रिंगिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ख़वातीन को अप फ्रंट रोल पर लाने के लिए। जब पेरेंट्स अपना रोल, मुझे लगता है पेरेंट्स अपना रोल प्ले करेंगे ना, इंडिविजुअल पेरेंट्स करेंगे, इदारे करेंगे, सब लोग एक्सेप्ट करना सीखें और अप्रिसिएशन जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने आज की हमारी डिस्कशन सुनी। मैं अपने तमाम पैनल मेंबर्स का और ख़ास तौर पर डॉक्टर आफशा हुमा का मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। हमारा जो आज का टॉपिक था डेवलपमेंट एजुकेशन का, जो आज हमारा कोर्स था, उसमें जो टॉपिक आज हमारा अंडर डिस्कशन था विमेन एंड नेशनल डेवलपमेंट, उस पर सारी गुफ्तगू बड़ी फ्रूटफुल थी। ख़ास तौर पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थी। कहते हैं ना, ख़वातीन जब आपस में डिस्कशन करती हैं उनका अपना दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खुलता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ नहीं आई है तो सबसे पहले आपको अपनी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने ट्यूटर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वर्कशॉप्स को अटेंड कीजिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। सदफ मंसूर फिर होंगी आपके सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।